بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے، کوشش کریں گھروں میں رہیں، اپنا خیال رکھیں، ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور آج کل کے دنوں میں کتاب دوستی بنا لیں، کتاب پڑھتے رہیں، لٹریچر کی طرف آ جائیں۔ اس سے آپ کا ٹائم کا جو ہے نقصان بھی نہیں ہوگا، اور یہ جو آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے یہ بھی اعصابی طور پہ آپ کو کمزور نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ اچھے انداز سے مینیج ہو جائیں گی۔ کوشش کریں کہ گھر میں ہیں تو یہ جو آپ کی آن لائن کلاسز کا اجرا ہے اس کو مثبت انداز سے لے کے چلیں، کتاب دوستی کر لیں، یہ جو لیکچر ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ بہرحال ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے اردو ادب کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، کیا اس کے کیسے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کے نثر اور نظم سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، نثر کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر میں پھر ہم نے داستان کو ڈسکس کیا، میں نے کوشش کی کہ جتنا آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، جو چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، میں آپ کو مہیا کر سکتا ہوں، میں نے وہ کی بھی ہیں۔ بہرحال اپنے تئیں کوشش میری جاری ہے۔ ناول کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد آج ہماری جو باری ہے، ہم اپنے اس کی طرف کہ جی آج کا ہمارا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے جی افسانہ کیا ہے، یعنی کہ ہم نے تعریف پڑھنی ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ افسانہ یہ سامنے آپ کے جو سلائیڈ آئی ہے، افسانہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ نے شارٹ سٹوری کا نام سنا ہوگا۔ یہ جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے ایکچولی افسانہ اسی کو کہتے ہیں۔ اس میں زندگی کے کسی خاص پہلو کی عکاسی کی جاتی ہے۔ جیسے ناول کل ہے تو یہ جز ہے، مطلب ناول ایک مکمل جو ایک ہسٹری دیتا ہے ہمیں، لیکن افسانہ جو ہے وہ زندگی کے کسی خاص پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اس میں اگر ہم لفظوں کا ہیر پھیر دیکھیں کہ لفظ اسے کیا کہتے ہیں یا اس کی تعریف باقاعدہ کیا ہوگی، افسانہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں۔ افسانہ بیانیہ نثر کی ایسی تحریر یا تخلیق جو ایک واحد ڈرامائی واقعہ کو بھرتی ہے۔ وہی بات کہ کوئی خاص پہلو، کوئی خاص قصہ، کوئی خاص کہانی۔ افسانے میں زمان و مکان کی قیود کے ساتھ ساتھ ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش نمایاں کیے جاتے ہیں۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا جز پیش کرتا ہے۔ وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جدید ترین صورتحال جو ہے افسانہ اختیار کر چکا ہے۔ داستان، ناول، داستان تو ایک بہت لمبی کہانی کا نام ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ناول اس سے بھی پھر ایک لمبی کہانی کہہ سکتے ہیں، لیکن داستان سے مختصر ہوتی ہے۔ لیکن دور حاضر میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ افسانہ ایک قصہ کہانی، یہ جو کلچر ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو آج کل کے یہ جو تیز ترار زندگی ہے اس میں افسانہ نے اپنی باقاعدہ ایک جگہ بنا لی ہے، اور ایک باقاعدگی کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ بہت سارے افسانہ نگار افسانوی ادب سے منسلک ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں۔ اس سیمسٹر میں بھی آپ نے افسانہ جو ہے پڑھنے ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ افسانہ اردو ادب کی سب سے مقبول صنف ہے۔ ایک یا چند کرداروں کے توسط سے زندگی کے کسی گوشے یا واقعے کو تخیلاتی انداز میں پیش کرنا افسانہ کہلاتا ہے۔ ناول کی طرح افسانہ بھی زندگی کے حقائق و تجربات کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر اس میں اختصار ہوتا ہے، یعنی 1-2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ کے کردار ہماری زندگی اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ افسانہ نگار کے گہرے مشاہدے اور انسانی نفسیات کا عکس ہوتا ہے۔ مطلب ایک جو رائٹر ہے یا افسانہ نگار ہے، وہ جو بھی تحریر لکھے گا اس میں اس کے خیالات، اس کے جذبات، وہ ان کی عکاسی اس میں ضرور موجود
داستان اور ناول کے برعکس افسانہ جدید صنعتی اور مشینی دور کی پیداوار ہے۔ وہی بات کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں، لوگوں کے پاس بھی وقت کی قلت ہوتی گئی۔ ایک وقت تھا کہ سستی اور کاہلی ہوتی تھی، لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا، داستان نے جنم لیا اور داستان چلتی رہی۔ پھر قدرے لوگ مصروف ہو گئے، ناول کا جنم ہوا، ناول میں لوگ چلے گئے۔ لیکن دور حاضر میں اس دور کے انسان کو تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور زندگی کے نت نئے مسائل سلجھانے کے لیے شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے، اسے مصروف رہنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس مشینی دور کے تھکا دینے والی تیز اور مصروف زندگی میں اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ فراغت سے بیٹھے اور بھاری بھرکم داستانوں اور مختلف قسم کے ناولوں کا مطالعہ کر کے جذبات کی تسکین یا ذہنی تفریح کا سماع کر سکے۔ کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو وہ صاف ظاہر انٹرٹینمنٹ کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کل کی صورتحال میں صاف ظاہر ایک سٹریس ہے، جہاں ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے، تو اس نے ہمارے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر ہم کتاب دوستی کر لیں گے، مختلف افسانے دیکھ لیں گے، ہم مختلف ڈرامے دیکھ لیں گے، آج کل جو سیریز چل رہی ہے وہ ارطغرل والی ترکش ڈرامہ، تو وہ بڑے لوگ اپنا ٹائم جو ہے وہاں گزار رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، کہیں نہ کہیں کوشش کریں کہ آپ انگیج رہیں تاکہ نئی چیزیں جو ہے آپ سیکھ بھی سکیں اور وقت کا بھی اچھا استعمال کر سکیں، تاکہ نفسیاتی طور پہ جو ہے نا آج کل کا یہ جو ماحول ہے وہ آپ پہ زیادہ اثر انداز نہ ہو۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اردو کا موجودہ افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ صورت ہے، جس کے لیے انگریزی میں ہم نے شارٹ سٹوری کا لفظ اس ہے۔ افسانہ کی چند امتیازی خصوصیات ہیں، وہ کون سی امتیازی خصوصیات ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا اس کی محدودیت، کہ اس کی محدودیت جو ہے وہ افسانہ نگار انسانی زندگی کے صرف ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ اس کی توجہ زندگی کے صرف ایک پہلو پر مرکوز رہتی ہے، وہ اس پہلو کے مختلف گوشوں کی وضاحت کر کے کہانی مکمل کرتا ہے، لیکن یہ سب گوشے جمالیاتی توازن کے ساتھ مربوط ہونے چاہیے تاکہ افسانے میں تاثر کی وحدت قائم رہے۔ اگر افسانہ نگار افسانے میں زندگی کے ایک پہلو سے زیادہ دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس میں وحدت کا تاثر جو ہے وہ مجروح ہوگا، بلکہ پلاٹ میں بھی کئی قسم کی فنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس میں ایک چیز کو جو سلیکٹ کرنا ہے، جو چننا ہے، جو منتخب کرنا ہے، جس کا انتخاب کرنا ہے، تو پھر اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی کہانی میں پھر اور کردار جو بے ربطگی کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو وہ افسانے کی خوبصورتی کو ختم کر دیں گے۔ افسانے میں جو دوسری بڑی چیز ہے اختصار افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ افسانہ نگار کو اس اختصار میں جامعیت پیدا کرنے کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ان اشاروں پر غور کرنے سے زندگی کے مسائل پر سوچ و بچار کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جی جیسے ہم سنتے ہیں کہ جی سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو وہی بات ہے کہ جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے استعارہ پڑھا، آپ نے تلمیذ پڑھی، آپ نے تشبیہ پڑھی، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک لائن جو ہے نا وہ ہمیں پورے واقعے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو افسانہ کیونکہ ایک مختصر کہانی ہے، ایک شارٹ سٹوری ہے، تو اس میں اختصار جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اختصار کے پہلو کو ہم سامنے رکھیں گے، جتنا اچھا افسانہ ہوگا اس میں اشاروں سے بات، مطلب اشاروں سے مراد جو ہے کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، نہیں ایسی نہیں، بلکہ ایسے کسی تاریخی واقعے کا اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں تلمیح، تشبیہ، استعارہ کے طور پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کو مختصر کرنے کے لیے جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اختصار کسی بھی افسانہ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں ہے وحدت زمان و مکان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہ جی وقت اور واقعات ایک دوسرے سے منسلک ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اگر ان میں ربط نہیں ہوگا، ان میں مطابقت نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ افسانہ جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو جائے گا۔
اگر ہم لفظوں سے اسے دیکھیں تو اتحاد زمان و مقام بمختصر افسانے کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ افسانے کے واقعات اور وقت میں مطابقت، وہی میں جو جیسے گزارش آپ کو کی ہے، واقعات اور وقت میں عدم مطابقت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ افسانہ تضاد کا شکار ہو جائے گا، افسانہ اتنا جاندار نہیں ہوگا، جس مقصد کے لیے افسانہ لکھا جا رہا ہے، اس کہانی کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں خوبصورتی نہیں رہے گی، اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا جو ہے نا، وہ اس کی جستجو اور اس کی انٹرسٹ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، تو پھر اس کو کبھی آپ اچھا افسانہ نہیں کہہ سکتے۔ وحدت کردار، آپ اگر اس کو دیکھیں کہ عمل کی مطابقت میں افسانے نے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ کردار سے مختلف موقعوں پر متعدد قسم کے اعمال کا ظاہر ہونا بھی خلاف فطرت ہے۔ ایک اچھے کردار سے ایک وقت میں نیکی اور اسی وقت بدی ظاہر نہیں ہوتی، یعنی ایک لمحے میں وہ اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، کم از کم ایک بندے کی جو ایک خوبی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، وہ اچھا ہے، برا ہے، تو وہ اس کے کریکٹر کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ رہتی ہی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اس میں آپ یہ ایک لائن ہی ڈرا نہ کر سکیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اچھا ہے تو اچھائی اس کے ساتھ زیادہ رہے گی، اگر وہ برا ہے تو برائی اس کے ساتھ زیادہ رہے گی، لمحہ بہ لمحہ چیزیں بدلتی نہیں رہیں گی۔ افسانہ میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک کردار کو اچھا شو کر رہے ہیں تو اچھائی اس کے ساتھ رہے، اس کے جو کام ہیں ان سے امپریشن جو ہے اچھائی کا ہے، اور جو ایک بد کردار ہے، برا کردار ہے، تو اس کے کردار سے بھی یہ نہیں ہے کہ جی ٹائٹل تو آپ اس کا بد کردار کا دے رہے ہیں لیکن اس کی ساری اچھائیاں ہی بیان کرتے جائیں۔ تو ان چیزوں کا جو ہے نا خاص خیال رکھنا ہے کہ افسانہ جو ہے وحدت کردار، اس میں وہ ضروری ہے کہ افعال میں ان کی فطرت کے مطابق یکسانیت ہونی چاہیے کہ اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے تو اچھا ہونا چاہیے، برا ہے تو برا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارے پاس ہے کہ موضوع کی عمدگی، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ افسانہ نگار کو موضوع کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ افسانے کا موضوع نیچرل، زندہ اور جاندار ہونا چاہیے۔ افسانہ نگار گرد و پیش کے احوال اور معاشرتی مسائل کی حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کا موقع مل سکے، کہ اس نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو بھی پڑھنے والا ہے، جو بھی اس کو سننے والا ہے، جو بھی اس کا انٹرسٹ، موضوع کو دیکھ کے ہی اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے، نہ کہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو پھر اس میں کہانی بھی موجود ہو، اس میں وہ اصل چیز بھی شامل ہو کہ موضوع میں جو چیز دی گئی ہے وہ کہانی میں بھی وہی ہے، یہ نہ ہو کہ جی موضوع کچھ اور ہو اور کہانی کچھ اور بتا رہی ہو۔ ان میں ربط جو ہے، گہری ربط کی، وہ بہت ضروری ہے۔ جاندار موضوع ہونا چاہیے، حالات حاضرہ پہ ہونا چاہیے، یا ماضی میں ہو تو کم از کم ایک ذہنی یا ایک ہر آدمی کے شعور میں وہ چیز اگر وہ ریکال کرے تو اسے پتہ ہو کہ اچھا یہ چیز ہے، اس کی انٹرسٹ میں، اس کی کھوج میں جانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ دلچسپی کا عنصر، صاف ظاہر ہے اچھا افسانہ وہی ہوتا ہے جس میں دلچسپی بھی ہو، جس کو بندہ جس کے ساتھ جڑا رہے، جس کو پڑھے، جس کو دیکھے، جس کو سنے۔ افسانے کی بنیادی خصوصیات ہے، اگر افسانے کے موضوعات اور پلاٹ کی دلچسپی کے ساتھ اسلوب بیان بھی مؤثر اور دلچسپ ہو تو کہانی کے اخلاقی اور تعمیری پہلو میں بھی شروع سے آخر تک ایک خاص قسم کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ اگر کسی آپ الفاظ کا چناؤ ہے، کہانی کا ربط ہے، اگر کہیں ٹوٹ جاتا ہے، الفاظ بہت مشکل ہو جاتے ہیں، بہت اوکھے ہو جاتے ہیں، جو سمجھ میں بھی نہیں آتے، اسلوب ایسا ہو جاتا ہے یا کہانی کا ربط نہیں رہتا تو صاف ظاہر دلچسپی اس میں ٹوٹ جائے گی۔ جیسے دلچسپی ختم ہوگی تو صاف ظاہر کہانی ختم ہو جائے گی، انٹرسٹ نہیں رہے گا۔ تو دلچسپی کا عنصر کسی بھی افسانے میں جو ہے نا، شروع سے اختتام تک وہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر سلائیڈ کو مختصر کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور ہم افسانہ کو کوئی بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ مربوط انداز، وہی بات ہے کہ افسانہ میں اگر چھوٹے چھوٹے کوئی اور قصے موجود ہیں، کہانی ہیں، واقعات ہیں، تو وہ ایک ربط کے ساتھ جڑے ہوں۔ افسانے کی ایک نمایاں خصوصیت ربط ہے، واقعات کا زنجیر کی کڑیوں کے ساتھ، جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اگر اس افسانہ میں کوئی واقعہ ہے، کوئی اس کی ذیلی کہانیاں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی کڑی محسوس ہوں۔
یہ نہ ہو کہ جی کوئی کہیں ان میں کوئی آپس میں ربط اور وہ ایک دوسرے سے منسلک ہی نہ ہوں، تو وہ آپ ایک اچھا افسانہ کسی صورت اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا افسانہ کے لیے ضروری ہے کہ واقعات کا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا اور ان کا ربط ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی ہی سلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں مشاہدے کا عنصر، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ افسانہ نگار جو بھی ہے وہ اپنے مشاہدات، تجربات اور احساسات کی عکاسی اس کی تحریر نے کرنی ہے۔ اس کا جو قلم آزمائی کی گئی ہے، جو افسانہ نگار نے افسانہ لکھا ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ مشاہدے کی گہرائی، انسانی نفسیات کا عمیق مطالعہ، حقائق میں اتر جانے والی نگاہ اور انداز فکر افسانہ نگار کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ نظم و ضبط جو ہے وہ افسانے میں وہ بھی ضروری ہے کہ افسانے کے پلاٹ میں نظم و ضبط اور موضوع ترتیب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ واقعات اور کرداروں میں ربط موجود ہو تو اسے منظم پلاٹ کہا جاتا ہے۔ کہانی کے واقعات ربط اور ترتیب سے خالی ہوں تو ایسے پلاٹ کو غیر منظم پلاٹ کہا جاتا ہے۔ اگر افسانے میں ایک مرکزی کہانی کے ساتھ چند اور قصے بھی ایک خاص توازن اور ترتیب کے ساتھ مربوط ہوں تو اس پلاٹ کو ہم مرکب پلاٹ کہتے ہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے کہ اگر کسی افسانے میں ایک قصے کے ساتھ چھوٹے اور قصے واقعات جڑے ہیں تو وہ اس ربط کے ساتھ ہوں، اس نظم و ضبط کے ساتھ ہوں کہ کہیں بھی انٹرسٹ ختم نہ ہو بلکہ اس قصے، اس کہانی کا وہ حصہ لگے۔ کردار نگاری، صاف ظاہر کردار نگاری جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں جو بھی کردار ہیں، جو بھی کریکٹر ہیں، ان کے رویوں کی بات ہونی ہے، ان کے ایک شخصی عکاسی ہونی ہے۔ ایک کامیاب افسانے میں کردار نگاری کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ افسانے کے کرداروں کو ہمارے گرد و پیش چلتے پھرتے انسانوں کی خصوصیات اور اخلاق و عادات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر کردار مصنوعی ہوں گے تو قاری کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ اگر کردار کو بلا وجہ مثالی کردار دکھانا ہے اور دوسرے کو بلا سبب اخلاق کی پستیوں میں دھکیل دینا ہے، افسانے کی ایک بڑی خامی ہو جاتا ہے۔ جس طرح عام انسان عادات و اطوار میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس طرح افسانے کے کرداروں میں بھی یکسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ناپختہ نوجوان، پختہ کار اور جہاں دیدہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں میں ان کی فطرت اور نفسیات کے اعتبار سے فرق دکھانا چاہیے کہ تصویر تو آنی نہیں ہے اس میں، یا آپ کوئی ڈرامائی انداز میں تو ڈرامہ آپ نے دکھانا نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ صاف ظاہر الفاظ کے چناؤ سے ہی کردار نگاری سامنے آنی ہے کہ اگر ایک ناپختہ نوجوان ہے اس کا کیسے یہ ثابت ہونا ہے کہ وہ ناپختہ نوجوان ہے، اگر ایک جہاں دیدہ بوڑھا ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا، بچوں کی کیا نفسیات ہے۔ یہ الفاظ کے چناؤ سے ہی اور ان کے کردار سے ہی، جو ان کی شخصی عکاسی یہاں ہونی ہے، جو الفاظ کا استعمال ہونا ہے، تو وہ اس نے ثابت کرنا ہے۔ کردار نگاری کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ افسانے کا مثالی کردار بڑا معیاری اور عام انسانوں سے بلند ہونا چاہیے۔ جسے ہم ہیرو یا ہیروئن کا نام دیتے ہیں وہ عام نہیں ہونا چاہیے، کامن نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بھی اس کو آپ وہ نہ کر دیں، پروموٹ کر دیں کہ یا اس کی تعریف یا اوریجنل چیزوں سے، اصل چیزوں سے اس کو اتنا آگے لے جائیں کہ وہ ایسے لگے کہ یہ تو کوئی جو ہے نا جنوں کی کہانیاں ہیں، مافوق الفطرت انسان بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، انسان کے جو اپروچ میں چیزیں آ سکتی ہیں، ٹارگٹ آ سکتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ اس کی شخصی عکاسی کا ذریعہ ہوں۔ کردار نگاری میں وہ چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے کردار میں وہ چیزیں قطعاً شامل نہیں کرنی چاہیے جو ناممکن نظر آتی۔ منظر کشی، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ، جیسے میں پہلے یہ پچھلا ہمارا ٹاپک، پچھلی سلائیڈ جو تھی کردار نگاری کے حوالے سے، یہ بھی منظر کشی جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے کسی معاشرے کی رہن سہن کا وہ کرنا ہے، آپ نے دیہی زندگی کا کرنا ہے، آپ نے شہری زندگی کا کرنا ہے، آپ نے غربت کا کرنا ہے، آپ نے افسانے کا جو ٹائٹل دیا ہے یا اس میں آپ ایک مذہبی رنگ دینا چاہ رہے ہیں، آپ معاشرتی رنگ دینا چاہ رہے ہیں، جب تک اس ماحول کی بہتر انداز سے عکاسی نہیں کریں گے، اس منظر کی آپ ایک سامنے نہیں رکھیں گے تو صاف ظاہر منظر کشی پراپر نہیں ہوگی۔ حالات و واقعات کی کامیاب منظر کشی افسانے کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔
افسانہ نگار کو چاہیے کہ پلاٹ مقامی ماحول سے مرتب کرے۔ اگر افسانہ میں غیر ملکی ماحول کی عکاسی کرنا پڑتی ہے تو افسانہ نگار کو متعلقہ ملک کے باشندوں کی معاشرت اور جغرافیائی ماحول سے پوری طرح باخبر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے ملکوں کی تہذیب، معاشرت اور جغرافیائی حالات کا مطالعہ لازم ہے کہ اگر اس کو پتہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہ منظر کشی بہتر انداز سے کر پائے۔ مقصدیت: افسانے کا مقصد ہر صورت تعمیری ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ اصلاحی افسانہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ سماجی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ تعلیمی ہو۔ جو اس کے مسائل ہیں اس میں اصلاح کا عنصر، اصلاح کا پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد جو خاص ہونا چاہیے وہ تعمیری ہونا چاہیے، نہ کہ فتنہ و فساد کی صورت ہو، لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے نا نیگیٹو کرنے کی کوشش ہو، بلکہ مثبت چیزیں ہونی چاہیے اور اس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اصلاح کا ہونا چاہیے۔ افسانے کے مراحل اور اجزاء: میرا خیال ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ یہ نئی چیزیں ہیں آپ کو بھی سمجھ آتی جائیں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا ان کو کوشش کریں، پڑھتے جائیں، کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ لوگوں کے انٹرسٹ نہیں ہوگی تو یقین مانیں کہ میرے لیے بھی بڑی نئی چیزیں ہیں، میں نے ان پیج کا کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ پاور پوائنٹ، یہ سلائیڈ شو، یہ جو ہے نا مجھے پتہ ہے میرا ایک سلائیڈ کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، کیوں؟ بہرحال ہم نے کرنا ہے، صاف ظاہر مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے طلباء کا نقصان کسی صورت نہ ہو۔ ہم یہ جو آن لائن کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو مکمل طور پہ فائدہ ہو اور وہی ماحول بن پائے جو ہم کلاس میں روبرو ہوتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی میری یہی کوشش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایسی پریزنٹیشن دیں کہ کم از کم اس کو چیزیں آپ کو کلیئر ہو سکیں۔ ہر لفظ لکھتے ہوئے میرا بڑا ٹائم لگتا ہے، بہرحال آہستہ آہستہ صاف ظاہر چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ جو تیسرا چوتھا لیکچر ہے اس میں اب چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں، بہرحال آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی۔ آج کے ایک لیکچر میں جو میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کو کسی صورت آپ ہلکا نہ لیں۔ یہ ایک وبا ہے، یہ بڑی خوفناک وبا ہے۔ کل تک یہ زبان رد عام تھا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اب یہ ہر گلی محلے تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اموات بھی ہو رہی ہیں، آپ کے لیہ میں بھی اموات ہو رہی ہیں۔ ہماری فیملی کے یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر رمضان بھٹی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بہت ہی 7 تاریخ کو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور 11-12 تاریخ کو وہ رحلت فرما گئے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت فرمائے۔ کوشش کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور اس کو کسی صورت جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو ضرور اپنائیں، لاپرواہی نہ کریں۔ آپ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بہت عزیز ہیں۔ جو جانے والا بندہ ہوتا ہے وہ کتنے صدمات دے کے جاتا ہے، یہ بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں اچھا مسلمان بننے کی، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اچھا بیٹا بننے کی ہوں، وہ اچھا شہری بننے کی ہوں، وہ اچھا طالب علم بننے کی ہوں۔ بہرحال دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھا شہری بنائے، اچھا بیٹا بنائے اور اچھا طالب علم بنائے۔ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ یہ جو میری کوشش ہے، یہ جو میرے لیکچرز ہیں ان کو سنجیدگی سے لیں گے۔ آپ لیکچرز کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی پریشانی اگر آپ کو ہے، آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر وہی بات کہ آپ پرسنل کنٹیکٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں یہ میں جو لیکچر پوسٹ کروں گا اس پہ بھی کمنٹ کا آپشن ہے، آپ وہاں کویشچن کر سکتے ہیں۔ میرا میل آئی ڈی بھی آپ لوگوں کے پاس ہوگا، میرا کنٹیکٹ نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا۔ آپ مجھے اگر کال کرتے ہیں، میں کال پک نہیں کرتا تو مجھے آپ وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ میں جیسے ایزی ہوں گا میں انشاءاللہ آپ سے آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ زندہ باد، پاکستان، پائندہ باد۔